سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی پاک حضوری میں جھکے ہوئے ہیں۔ آئے ہم ایک دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم خداوند کے کلام میں سے چند باتیں سیکھیں گے۔ خداوند آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج جو پاک سبت ہے۔ خداوند تیرے شکر گزاری کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ آج تیرے بندہ کو خداوند جتنے لوگ سن رہے ہیں اس دعا کے اندر شریک ہیں، خداوند سب پر تیرے روح القدس کو مانگتا ہوں اور آج کے کلام کے لیے منت کرتا ہوں۔ ایک ایک زندگی کے لیے خداوند برکت کا باعث ہو، اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ روح القدس چھو اور بلیس کر، تیرا جلال سے ایک ایک زندگی کو چھو خداوند، جو اس کلام کو، اس دعا کو سن رہی ہے۔ اس کلام کا وسیلہ سے خداوند اس زندگیوں کے اندر برکت اتر آئے اور ان کی زندگیاں یسوع نام سے چینج ہو جائیں، اور ایک ایک زندگی کے وسیلہ سے تیرے یسوع نام کا جلال ظاہر مسیح کے نام میں، آمین۔ تو ہم سب سے پہلے خدا باپ، بیٹے پاک روح کے شکر گزار ہیں، جس کے وسیلہ سے، جس کی وجہ سے ہم اس جگہ پر موجود ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہماری زندگیاں بحال ہوں، ہماری روح بحال ہو، ہماری جسم بحال ہوں، ہمارے جسم کے اندر جو پرابلم ہے، جو کمزوریاں ہیں، خداوند کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اسات کرے۔ ہم خداوند کے کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں سے ہم آج جانیں گے کہ ہمارا مقام کیا ہے، خدا ہماری زندگی سے کیا توقع رکھتا ہے، خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنے مقام کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی بھی انسان اپنا مقام، اصلی مقام اگر کھو بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی منزل مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 13 آیت سے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو آج کی تلاوت کے اندر جو ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت پڑھی، اس میں پہلی بات تو خدا نے ہمیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں زمین کا نمک کہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے ہمیں نور کہا ہے۔ دو چیزیں یہ زندگی میں ایک بہت اہم مقصد رکھتی ہے۔ دیکھیں، اگر نمک ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک سبزی کے اندر، دنیا کے اندر اگر نمک نہیں آپ رکھیں گے، نمک نہیں تو نمک کے بغیر بھی کسی چیز کا مزہ نہیں۔ تو اگر نور کی طرف آ جائیں، دنیا کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں پڑی ہوں، دنیا بہت زیادہ خوبصورت ہو، اگر روشنی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو خدا نے ہمیں آج کے کلام کے اندر پہلے نمبر پر اس نے ہمیں زمین کا نمک بنایا ہے۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر زمین نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں، پھر وہ اس کام ہی آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاؤں کے اندر روندا جائے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمک بنایا ہے،
اور اس کا مزہ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا کے فرمان ہے، خدا کے حکم ہے، جو روح کے پھل ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، خدا نے ہمارے اندر جو بلیسنگ رکھی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے۔ اس نے ان کو بتایا کہ تم دنیا کے زمین کا نمک ہو۔ اس لیے خدا ہمارے اندر جو برکت رکھی ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں، اگر ان خوبیوں کو ہم ظاہر نہ کریں، اگر ہم خدا کے کلام پر نہ چلیں، تو ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر نمک نمکین ہو، اس کا ذائقہ برقرار رہے، تو اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اس سے بڑی اہمیت ملتی ہے، اسے لوگ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اگر نمک بیکار ہو تو اسے پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اسی طرح ہم بھی اگر خداوند میں مصروف ہوں، خدا میں مسرور ہوں، اس کے کاموں میں مسرور ہوں، خدا کے ساتھ تابع داری سے چلیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے نام کا جلال ظاہر کریں، جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کے حکموں کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے بنایا ہے، اس نے ہمیں نمک بنایا ہے۔ تو ہم نے جو خدا کی محبت ہے، خدا کا کلام ہے، وہ ہم میں ظاہر ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ لوگ ہماری زندگی کے وسیلہ سے سیکھیں، جانیں کہ واقعی یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب ہم اس نمک کے مزے کو برقرار رکھیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو لوگ ہماری قدر کریں گے، لوگ یسوع کو جانیں گے ہمارے کے وسیلے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم دنیا کا نور ہو، خدا نے ہمیں نور بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، اگر جو نور ہو وہ ہی طریق ہو، نور کبھی طریق نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کو روشنی کیسے دیتا ہے؟ تو مسیح نے ہمیں نور بنایا ہے، نور پیدا کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اندھیرے کے اندر بیٹھے ہیں، تاریکی کے اندر بیٹھے ہیں، موت کے قبضے کے اندر بیٹھے ہیں، گناہ کی غلامی کے اندر بیٹھے ہیں، ہر طرح کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے خدا نے ہمیں نور بنایا اور کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، خدا نے ہمیں چن لیا ہے کہ تم دنیا کے اندر نور کا کام کرو۔ دنیا کے اندر لکھا ہے تمہاری روشنی تمام آدمیوں کے سامنے پھیل جائے۔ تم ان لوگوں کو جو گناہوں کے اندر ہیں، بدروہوں کے اندر ہیں، ہر طرح کی غلامی کے اندر ہیں، بیماریوں کے اندر ہیں، ان کو ساتھ کرو۔ اور خدا کا نور، اصلی نور خداوند یسوع مسیح ہے، اس نور سے ہم نور ہوتے ہیں، اس نور سے ہمارے اندر نور آتا ہے اور وہ نور دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور وہ نور اس وقت ہمارے اندر آئے گا جب ہم اپنے کاموں سے توبہ کریں گے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، کہیں خداوند تو میری خاطر اس دنیا میں آیا، تو میرا نجات دہندہ ہے، تو نے صلیب پر میری خاطر جان دی، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا میں آج سے اپنا بدن تجھے دیتا ہوں، اپنے تمام کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ اپنے کاموں سے توبہ کریں گے، خداوند کو اپنا جو ہے دل دیں گے، اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، تو خداوند آپ کی زندگی کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات کرے گا، خدا آپ کی زندگی کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو ہم اس کے کاموں کے وسیلہ سے، اس کے کاموں کا عجائب لوگوں کے سامنے بیان کریں،
کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے بڑے مجمع میں میری مدح ثانی کا باعث تو ہے۔ ہم خداوند کی حمد کا باعث بنے، اس کے جلال کا باعث بنے۔ ہم ان لوگوں کو جو موت کے قبضہ کے اندر ہیں، جو طریقی کے قبضہ کے اندر ہے، بدروحوں کے قبضہ کے اندر ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ ہر طرح کی جو موت کے اندر ہیں، بیماریوں کے اندر ہیں، کہیں خدا ان پر رحم کر، خدا ہم پر رحم کر۔ ہم سب کو خداوند نے نور بنایا ہے۔ پوری دنیا کے جو مسیحی ہے، یہ خداوند کا نور ہے، یہ دنیا کا نور ہے، اور خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے اس دنیا کو مصیبتوں سے نکالتا ہے، طریقی کے قبضوں سے نکالتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہم نور میں چلتے ہیں یا خدا کی اس نور کو جو اس نے ہمیں نور بنایا ہے روشن کرتے ہیں؟ اگر آپ دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود روشن ہونا ہے۔ اگر خدا کے خادم پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، ایلڈر ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے نور بن جائیں، دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائیں، تو سب سے پہلے آپ خود نور میں چلیں، آپ خود اپنے کاموں سے توبہ کریں، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلیں۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتے، خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں پاسٹر ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں مبشر ہوں، میری کوئی بات نہیں، میں جو مرضی کرتا پھروں، ایسی بات نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے، روزے رکھنے ہیں، دعا میں ٹھہرنا ہے۔ اے نا خداوند، تو بہت معجزات کرتا ہے، تو بہت عظیم ہے، تیرے جیسا اس کائنات کے اندر نہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چنا ہے، نہ کہ روپے پیسے کے لیے خدمت کریں، بلکہ یسوع کے جلال کے لیے کریں۔ جب آپ خدا کے لیے کریں گے تو خدا آپ کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرے گا، ہر ایک چیز خداوند آپ کو مہیا کرے گا۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تم اس کی بادشاہی کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ خدا اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو ہر ایک چیز دینا چاہتا ہے، ہر ایک چیز دینا جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اگر آپ خادم ہیں، پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، تو آپ نے یسوع کے پیچھے بھاگنا ہے۔ کہنا یسوع کی جو لوگ ہیں، جو ابلیس کے قبضہ کے اندر ہیں، جو گناہ کے قبضہ کے اندر ہیں، بدروحوں کے قبضہ کے اندر ہے، ان کو آزاد کرانا ہے۔ آپ نے اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہم دنیا کا نور ہیں، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے۔ اگر آپ اس سوچ میں رکھیں گے تو خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو ہر ایک چیز کی ضرورت ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کی فکر نہ کریں۔ لکھا ہے دنیا ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہے، اس کی راستہ بازی کی تلاش کریں، اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں۔ کہیں خداوند میں اپنا دل، جان، دماغ، ہر ایک چیز تجھے دیتا ہوں، خداوند مجھے چھو، بلیس کر۔ میں تیرے پاک روح کی پاک نعمتوں کو مانگتا ہوں، تیرے پاک فضل کو خداوند مانگتا ہوں۔ خداوند میرے وسیلہ سے خداوند اس دنیا کے اندر انقلاب آ جائے، بہت سارے لوگ آزاد ہو جائیں، ابلیس کے قبضے سے آزاد ہو جائیں۔ جب آپ ان چیزوں کی فکر کریں گے کہ ہم دنیا کا نور ہیں، جب لوگوں کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے تو خداوند آپ کو روح القدس سے ممور کر کے زیادہ کثرت سے استعمال کرے گا، اور آپ کے وسیلہ سے خدا بہت سارے معجزات کرے گا، بہت سارے بندنوں سے لوگوں کو آزاد کرے گا، بہت ساری مصیبتوں سے لوگوں کو رہائی دے گا، اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر بھی معجزات کرے گا اور بابرکت کر دے گا۔ اس لیے اے میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا ہے، ہر ایک بہن کے لیے، بھائی کے لیے، اپنے ملک کے لیے،
اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے، اپنی فیملیوں کے لیے ہم نے برکت کا وسیلہ بننا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم اس کے نام کو، اس کے جلال کو ظاہر کریں، اس کے کاموں کا بیان کریں دنیا کے اندر، کیونکہ یسوع نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے، کیونکہ دنیا تو تاریکی کے اندر ہے، موت کے قبضے کے اندر ہے، لیکن یسوع نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو زاد کرائیں۔ اس نے ہمیں قوت دی ہے، روح القدس سے مبعور کیا ہے۔ تو آئیں، ہر ایک کے لیے منت کرتا ہوں، یسوع کی حضوری میں جھک جائیں۔ جب آپ یسوع کی حضوری میں جھکیں گے تب آپ لوگوں میں یسوع کا جلال ظاہر کریں گے۔ اگر خدا آپ کے اندر نہیں، اگر خدا کی حضوری آپ کے ساتھ نہیں، تو آپ کیسے دنیا کے نور بن سکتے ہیں؟ اگر آپ دنیا کا نور بننا چاہتے ہیں تو خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، روزے رکھیں، دعاؤں میں ٹھہریں، تو پھر دیکھیں خداوند کیسے عظیم کام کرتا ہے، خداوند آپ کو کیسے کثرت سے اس دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں نور بنایا ہے تو ہم نے نور بننا ہے۔ اگر اس کے کلام کے مطابق نہیں چلیں گے، اس کی روشنی کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تو خدا ہماری جگہ کسی اور کو چن لے گا، کسی اور کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، لیکن پھر ہماری قدر اتنی رہ جائے گی جتنی اس نے بتایا ہے کہ نمک اگر اس کا مزہ جاتا رہے تو وہ پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، پھر ہمارا مقام جو ہے وہ پاؤں کے نیچے آ جائے گا۔ اگر میرے بھائیوں بہنوں آپ سر بلند ہونا چاہتے ہیں، ایک مقام چاہتے ہیں، اچھا مقام چاہتے ہیں، دنیا کا نور بننا چاہتے ہیں، تو آئیں خداوند کی حضوری میں سب سے پہلے اپنا آپ خداوند کو دیں۔ بہت سارے میں نے خدا کے خادم دیکھے ہیں، پاسٹر دیکھے ہیں، مبشر، وہ اپنا آپ خدا کو نہیں دیتے لیکن دوسروں کو کہتے ہیں کہ اپنا آپ خدا کو دیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے، خدا آپ کو سرفراز کرے، خدا آپ کو اعلیٰ مقام پر لے جائے، تو آئیں سب سے پہلے اپنا آپ خدا کو دیں۔ اگر آپ اپنا آپ خدا کو دیں گے، پھر خدا آپ کو دنیا کی بلندیوں کے اوپر لے جائے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، بلکہ خداوند کی طرف سے ہے۔ سرفرازی ہم اپنی باغ دوڑ سے نہیں کر سکتے، سرفراز نہیں ہو سکتے، ہم اپنی محنت سے نہیں سرفراز ہو سکتے، ہم اپنی کوشش سے نہیں سرفراز ہو سکتے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے سرفرازی خداوند کی طرف سے۔ جب آپ خداوند کی حضوری میں جھک جائیں گے، اس کے تابع رہیں گے، تو پھر وہ ہمیں وقت آنے پر سر بلند کرے گا۔ اس کی حضوری میں وفاداری سے رہیں۔ جب آپ خداوند کے ساتھ وفاداری سے رہیں گے تو خدا ہمیں سر بلند کرے گا، خدا ہمیں سرفراز کرے گا، خدا ہمارے کاروبار کے اندر برکت ڈالے گا، خدا ہمارے روپے پیسے کے اندر برکت ڈالے گا، خدا تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور لکھا ہے اگر آپ اپنے مقام کو بھول جاؤ گے، اپنے نمک کا مزہ جو ہے جو تمہارے اندر میں نے رکھا ہے وہ چھوڑ دو گے، تو پھر تمہاری قدر جو ہے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی۔ اے میرے عزیزو، کیا آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آنا چاہتے ہیں؟ پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، باقی میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو سرفراز کرے، سر بلند کرے، تو آئیں سب سے پہلے اپنا آپ خدا کو دیں، اور اس کے بعد خداوند کا جلال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، اس نے دنیا کی ہر ایک چیز، زمین، آسمان، چرند پرند، ہر ایک چیز کو بنایا ہے، اور وہ معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ڈائریکٹ اس دنیا کے اندر نہیں کام کرتا، بلکہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، لیکن ان خادموں کو چنتا ہے جو اسے پسند آتے ہیں، ان کے اندر ہو کر کام کرتا ہے جو اسے پسند آتے ہیں۔ تو آئیں سب اپنی
आँखों को, अपने सरों को खुदावंद के हसूरी में झुकाएं और अपना दिल खुदावंद को दें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें। कहीं खुदा मेरी ज़िंदगी के वसीला से मोइसात, मेरी ज़िंदगी के वसीला से दुनिया के अंदर नूर फैल जाए, मेरी ज़िंदगी के वसीला से दुनिया के अंदर तेरे जलाली काम हों, मेरी ज़िंदगी के वसीला से खुदावंद लोग तुझे जाने। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आए अगर आप पहले खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलते थे, आपने खुदावंद के कलाम पर के मुताबिक नहीं उसकी हिदमत करते, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो आए खुदावंद के हसूरी में झुक जाएं, क्योंकि यीशु ने हमें नूर बनाया है, यीशु ने हमें नमक बनाया है। तो आए हम जिस मकसद के लिए खुदावंद ने हमें बनाया है वो खूबियाँ अपनी ज़िंदगी के वसीला से लोगों पर ज़ाहिर करें, लोगों के सामने ज़ाहिर करें। जिस जगह पर हम रहते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं, किसी भी जगह पर हम जॉब कर रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगियों के वसीला से यीशु का जलाल ज़ाहिर करें उस जगह पर, क्योंकि यीशु ने हमें नूर बनाया है। किसी भी जगह पर खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हो, उस जगह पर खुदा उनके नाम को जलाल दो, क्योंकि खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है, उसने हमें अपने लिए चुना है ताकि हम उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम का जलाल ज़ाहिर करें। आए सब के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और जब वो आए और हमसे पूछे कि तुमने कितना काम किया है, तो हम मायूस ना हों बल्कि शुक्रगुजारी के साथ उसके सामने पेश हों। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने अपनी बेटियों से बेटों से कलाम किया है, और मिन्नत करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं उन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। तेरे रूह कुद्स को मांगता हूँ, तेरे फजल को मांगता हूँ, मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।